السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک ساتھ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہینگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہینگ کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، اس کے استعمالات کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ تو ہینگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہینگ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ماہیت دیکھتے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو ہینگ جو ہے یہ ایک درخت کا گوند ہے، اور اس درخت کو انجدان کہتے ہیں۔ انجدان کے درخت کا منجمد گوند ہے، اور اس کی سب سے اچھی قسم جو ہے، اچھی کوالٹی جو ہے، اس کو ہیرا ہینگ کہتے ہیں۔ اب اس کی رنگت دیکھتے ہیں کہ اس کی رنگت کیا ہے۔ اس کی رنگت گہری زرد ہوتی ہے اور اس کی جو مزہ ہے وہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ تیز اور تلخ ہے۔ اس کی بدبو جو ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے، اور اس کی لہسن کی طرح اس کی سمیل ہوتی ہے، اس کی بو لہسن کی طرح ہوتی ہے، اور سب سے جو اچھی قسم کی ہے اس کو ہیرا ہینگ کہتے ہیں۔ اب اس کا مقام پیدائش دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کس علاقوں میں، کن علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ پنجاب، افغانستان اور ایران، ان علاقوں میں اس کی پیدائش زیادہ ہے۔ اس کے مزاج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اس کا مزاج جو ہے گرم اور خشک ہے۔ گرم چوتھے درجے میں گرم ہے اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ مطلب یہ کہ گرم زیادہ ہے اور اس کی خشکی کم ہے، لیکن گرم اور خشکی اس کا مزاج ہے۔ اس کے افعال یہ ہیں کہ یہ کاسر ریاح ہے، دافع تشنج ہے، دافع تعفن ہے، اور مخرج بلغم بھی ہے۔ اس کے علاوہ مدر بول اور حیض بھی ہے۔ کاسر ریاح ہونے کی وجہ سے ہینگ کو جو ریاحی امراض ہیں، جو ریاحی دردیں ہیں، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں گیس وغیرہ کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، ریاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دافع تشنج ہونے کی وجہ سے اعصاب کو ریلیکس کرتی ہے اور اس کے تشنج اس کے کڑاؤ کو ختم کرتی ہے۔ اور مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے دمے کے لیے، ضیق النفس کے لیے، سانس کی تنگی کے لیے، بلغم کو خارج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ مدر بول اور حیض ہونے کی وجہ سے حیض کو جاری کرتی ہے۔ ایسی خواتین جو حیض کے رک جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہینگ جو ہے ان خواتین کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے، اور ہینگ کے استعمال سے حیض جو ہے وہ کھل کر آنا شروع ہو جاتی ہے اور روٹین کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے استعمالات، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہے، اور دافع تشنج ہونے کی وجہ سے یہ ایسے امراض جو اعصاب کے امراض ہیں ان میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اختناق الرحم، جس کو باؤگولا بھی کہتے ہیں، اس کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے افراد جو انتشار کی کمی کا شکار ہے، جن کو شہوت کم آتی ہے، جن کو تناؤ کم ہوتا ہے، ان افراد کے لیے بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، اور ایسے نسخہ جات میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے، کیا جاتا ہے، جو انتشار کو زیادہ کرتی ہیں اور قوت باء کو بڑھاتے ہیں۔ ان تمام نسخہ جات میں بھی ہینگ جو ہے استعمال کی جاتی ہے، جو انتشار کو زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو طلا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی طلاؤں میں ہینگ کو شامل کر کے عضو خاص کی موٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی قوت کو زیادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہینگ کو جو ہے اس کو عضو خاص پر لگا کر قوت کو زیادہ کرتے ہیں اور انتشار کو زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے استعمالات ہیں، بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اعصاب کو تقویت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے مشہور مرکبات بھی ہیں، بازار سے مل جاتے ہیں۔ اس کے سب سے مشہور مرکب تو حب ہلتیت ہے، کیونکہ ہینگ کو ہلتیت بھی بولتے ہیں، اس لیے اس کا مشہور مرکب حب ہلتیت ہے۔ اور اس کا دوسرا مشہور مرکب حب مدر ہے، جو کہ خواتین کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حیض کو جاری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حیض اگر رک چکا ہو یا کم آتا ہو تو ان خواتین کو حب مدر استعمال کروائی جاتی ہے، جو کہ ہینگ کا ہی مرکب ہے۔ اب اس کے نفع خاص کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا نفع خاص کیا ہے۔
اس کا نفع خاص یہ ہے کہ کاسر ریاء ہے، یعنی کہ یہ گیس کو خارج کرتی ہے، گیس کو توڑ کر ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ محرک اعصاب ہی ہے، اعصاب کو تحریک پہنچا کر تقویت پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مخرج بلغم بھی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔ اب اس کی مقدار خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی مقدار ہے، تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ صرف ایک ماشہ ہے، ایک ماشہ ہی استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ یہ اگر جب بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے، طلا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا فعل، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری جلد کی طرف خون کو زیادہ کر دیتی ہے، جس سے جو ہے اس عضو کی نشو و نما، اس کی عضو کی طاقت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو بیرونی طور پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہینگ کو جو ہے، اس کو وہ بچہ جو 1-2 دن کا ہوتا ہے پیدائش کو، جس کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بازو کے ساتھ بھی باندھتے ہیں اور اس کے یا ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اسمیل ہوتی ہے اور بچہ جو ہے سایہ وغیرہ یا ایسی چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے ہینگ جو ہے یہ بہت ہی پرانے وقت سے اس کو استعمال میں کیا جاتا آ رہا ہے، اس کا بہت ہی زیادہ استعمال ہے۔ پرانے اطباء کرام بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کرواتے آ رہے ہیں اور آج بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔